شاہینوں سے یہ درخواست ہے خوب ان کی ٹھکائی کریں تاکہ انڈیا کو دوبارہ پاکستان کی طرف بری نظر کرنے کی اور دوبارہ ایسی جسارت کرنے کی کبھی اس کو جرت باقی نہ رہے۔ پاکستان کے ازلی ابدی دشمن بھارت اور اس کے وزیر اعظم مودی نے خود ہی دہشت گردی کر کے جنگ مسلط کر دی۔ اللہ رب العالمین جو اپنے بندوں سے تقاضا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب کفار کے ساتھ مڈ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو پھر اللہ کے دشمنوں کے پریشر میں آ کر ان سے ڈر کر درمیان میں جنگ نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ کافروں کی پوری قوت کو تباہ کر دینا چاہیے، ان کی کمر کو توڑ دینا چاہیے۔ پھر جب ان کی کمر اچھی طرح ٹوٹ جائے، تباہی ہو جائے ان کی، اور وہ دوبارہ لڑنے کے قابل نہ رہے، تو تب تم نے جنگ کو ختم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر 4 کے اندر فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، کہ جب تمہاری کسی کافر قوم سے مڈ بھیڑ ہو جائے، جنگ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، تو فَضَرْبَ الرِّقَابِ خوب گردنوں کو اڑانا ہے، اتنا گردنوں کو اڑانا ہے، حتیٰ اذا اسخنتموہم، حتیٰ کہ جب تم ان کو خوب خاک آلود، خون آلود کر دو اور ان کو خوب قتل عام کر چکو اور ان کی کمر ٹوٹ جائے اور وہ لڑنے کے قابل نہ رہیں، ان کی لڑائی والی قوت تباہ ہو جائے، تو تب تم ان کے مردوں کو گرفتار کرو، ان کی عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بناؤ، ان کے سامان کو مالی غنیمت بناؤ، حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، حتیٰ کہ یہ کافر جو جرت کرتے ہیں مسلمانوں کے بارڈروں کو کراس کر کے مسلمانوں پر دہشت گردی کرنے کی، یہ دوبارہ اس سوچ کی طرف آ بھی نہ سکیں۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور رسول اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کو غزوہ بدر کے بعد تھوڑی سی کوتاہی پر اللہ رب العالمین نے سخت ڈانٹ پلائی تھی، صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے جنگ کو جلدی ختم کر دیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی نصرت اور مدد تو آ ہی رہی تھی، اللہ عزت دے رہا تھا، کامیابی دے رہا تھا، کافر میدان چھوڑ رہے تھے، بندے ان کے جلدی سے گرفتار کر لیے گئے اور ان کی کمر صحیح معنوں میں نہیں توڑی گئی تھی، تو اللہ رب العالمین کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال کی 67 نمبر آیت میں کہا ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، کسی نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اس نے قیدیوں کو، دشمنوں کو گرفتار کیا ہو، ان کے بندے قید کیے ہوں۔ ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، جب تک ان کو خوب قتل نہ کر دیتے اس وقت ان کے بندوں کو گرفتار کرنے کی رات کو اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کی خوب کمر توڑ کر لڑائی کی قوت کو تباہ کر کے پھر ان کے بندوں کو گرفتار کرنے کا آغاز کرنا چاہیے تھا۔ یہ ڈانٹ پلائی۔ اللہ نے کہا اگر اللہ رب العالمین کے پاس لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اگر اللہ نے پہلے نہ لکھا ہوا ہوتا تو جو تم نے کیا ہے، فدیہ لے کر ان کافروں کو چھوڑ دیا ہے، ان کی قوت کمر توڑنے سے پہلے، ان کا خوب قتل عام کرنے سے پہلے ان کو پکڑا اور پھر فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اگر پہلے لکھا ہوا نہ ہوتا رب کے ہاں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہیں سخت عذاب آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کو، رو رہے تھے پیارے پیغمبر فجر یہ قیدیوں سے فدیہ لینے کے بعد ان کو چھوڑ کر، ابو بکر بھی رو رہے تھے، عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میرے سامنے عذاب پیش کیا گیا ہے اس قدر قریب جتنا یہ فلاں چیز قریب ہے، تو اس بات پر کہ کافروں کی قوت کو توڑنے سے پہلے جنگ کو بند کیا گیا ہے۔ تو میری اپنی شاہینوں سے اور اپنی قوم کے حکمرانوں سے یہ درخواست ہے کہ اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو مد نظر رکھیں اور خوب ان کی ٹھکائی کریں تاکہ انڈیا کو دوبارہ پاکستان کی طرف بری نظر دیکھ کرنے کی اور دوبارہ ایسی جسارت کرنے کی کبھی اس کو جرت باقی نہ رہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔